الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ صوم کہتے ہیں رک جانے کو۔ قاموس المحیط کے اندر جو اس کا ترجمہ اور معنی کیا گیا ہے وہ ہے چلنے پھرنے سے، کھانے پینے سے، جماع کرنے سے، بات چیت کرنے سے رک جانا۔ یہ لغوی اعتبار سے اس کا ترجمہ ہے، اور جو شرعی اس کا معنی بنتا ہے وہ ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ کھانے پینے سے اور شہوت سے، جماع کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھنا۔ تو یہ صوم کا اصطلاحی معنی ہے۔ پھر جو روزہ ہے، صوم ہے، اس کی تاریخ بھی نماز کی طرح بہت پرانی ہے۔ چنانچہ جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اس غلطی کی پاداش میں اتارا گیا جس غلطی کا تذکرہ آپ سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں، تو آدم علیہ السلام جب زمین پر اترے تو چونکہ جنت کا ایک ماحول الگ تھا، لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، جہاں پر نہ تو سورج کی تپش اور کرنیں تھیں، نہ ہی وہاں پر کوئی گرمی کا اندیشہ اور خطرہ تھا۔ لیکن جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو زمین پر سورج کی کرنیں، سورج کی شعاعیں اور گرمی اور تپش تھی، جس گرمی اور تپش کی وجہ سے آدم علیہ السلام کا جسم سیاہ ہونا شروع ہو گیا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ جب مکمل جسم سیاہ ہو گیا، آدم علیہ السلام نے دست بستہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر گزارش کی کہ یا الہی، یہ میرے جسم کو کیا ہو گیا کہ میرا جسم تو بڑا نرم اور نازک تھا، بڑا خوبصورت اور چمکدار تھا، جب زمین پر آیا ہوں تو میرا جسم سیاہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ جب دعا مانگی تو دعا مانگنے کے بعد روزے رکھنے کا کہا گیا۔ آدم علیہ السلام نے مہینے کے درمیانی 3 دن یعنی 13، 14 اور 15 یہ 3 روزے رکھے۔ جب 3 روزے مکمل فرمائے تو ان کا جسم مکمل طور پر سفید ہو گیا اور پہلے جیسی رنگت واپس ان کے جسم پر لوٹ آئی۔ ان 3 دنوں کو، 3 روزوں کو ایام بیض کہا جاتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے روزوں کی ابتدا ہوتی ہے۔ پھر نوح علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے انہی 3 ایام کے روزوں کو جاری رکھا۔ پھر یہ سلسلہ ہر امت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پیچھے فرعون نے لشکر کشی کی اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کروایا، اسی دریا کے اندر اللہ نے فرعون کو غرق کیا، تو شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ کے اندر ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی، جس کے شکر میں ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نحن اولا بموسیٰ، کہ ہم تو موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے عاشورہ کے دن کا روزہ خود بھی رکھا اور اپنے متبعین کو بھی اس کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اپنے متعلقین کو بھی اس بات کی تعلیم دیا کرتے تھے۔
تو یہ عاشورہ کے دن کا روزہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا افضل الصیام صوم داؤد علیہ السلام، کہ افضل جو روزے ہیں ان میں سے حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والسلام کا روزہ ہے۔ وہ روزہ کیسا تھا کہ ایک دن روزہ رکھا کرتے تھے اور ایک دن افطار کیا کرتے تھے۔ گویا کہ سال میں 360 دن تو 180 دن داؤد علیہ الصلاۃ والسلام روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب ان پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ جب یہ لوگ آپ سے سوال کرنے آئیں تو آپ نے ان سے یہ کہنا ہے فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، کہ میں نے آج رحمان کے لیے، اپنے رب کے لیے روزہ رکھا ہے، آج میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ تو گویا پچھلی شریعتوں کے اندر روزوں کو مختلف انداز میں رکھا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا۔ یہ تشبیہ فرضیت کے اندر ہے، کیفیت کے اندر نہیں ہے، یعنی کہ ان پر بھی فرض کیا گیا، تم پر بھی فرض کیا گیا۔ اب کیفیت ہر ایک امت کی الگ ہے، کسی امت کو کوئی کیفیت، کسی امت کے روزے کی کوئی کیفیت، یعنی کہ کیفیت مختلف رہی، البتہ فرضیت تقریباً ہر امت کے اندر اس روزے کی رہی۔ چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں جو پہلے لوگ گزرے ان کے اندر جو روزہ تھا وہ رات کی تاریکی کے شروع ہونے سے لے کر دوسری رات تک روزہ مسلسل رہا کرتا تھا، اور ابتدا اسلام میں بھی روزہ اسی طریقے سے فرض کیا گیا۔ اس انداز میں ہمارا اور ان کا روزہ ایک ہی جیسا تھا۔ اہل علم کی ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح روزے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ہم پر فرض فرمائے ہیں، اسی طرح نصارہ پر بھی رمضان کے روزے فرض فرمائے گئے، لیکن گرمی کی وجہ سے، گرمی کی شدت کی وجہ سے ان کو روزوں میں پیاس زیادہ لگتی تھی، لہٰذا انہوں نے گرمیوں سے ہٹا کر کے سردیوں میں روزے رکھنا شروع کر دیے، تو سردیوں کے اندر پھر ان کو جو ہے بھوک لگنا شروع ہو گئی، تو آپس کی مصالحت اور مشاورت سے انہوں نے روزوں کو موسم بہار کے اندر رکھا، اور موسم بہار میں انہوں نے روزے رکھنا شروع کیے، لیکن اس پر انہوں نے اپنے اوپر یہ کفارہ رکھا کہ 10 روزے ہم مزید رکھیں گے، چنانچہ 30 کی بجائے 40 روزے انہوں نے رکھنا شروع کر دیے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ ایک وقت وہ آیا کہ ان کا جو بادشاہ تھا وہ بیمار ہو گیا، اس نے یہ نظر مانی کہ اگر میں تندرست ہو گیا تو میں 1 ہفتے کے روزے مزید بڑھا دوں گا۔ چنانچہ وہ ٹھیک ہوا، تندرست ہوا، تو اس نے 7 دن کے روزے اور بڑھا دیے، اب یہ 47 روزے ہو گئے۔ پھر ایک اور بادشاہ جب اس کے بعد آیا تو اس بادشاہ نے کہا کہ یار یہ تو 47 کا تو فگر ہی کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا، 3 روزوں نے تمہارا کیا قصور کیا ہے؟ البتہ اس نے پھر 3 روزوں کو مزید بڑھا کر کے 50 روزے پورے کر دیے، اور کہا کہ یہ 50 پوری ہو گئی، اب 50 روزے رکھے جائیں گے۔ تو نصارہ نے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے اپنے اوپر روزوں کو مزید بڑھا دیا۔ یہ روزوں کی مختصر سی تاریخ ہے کہ ازل سے روزے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، اور اس امت پر بھی روزوں کو فرض کیا گیا۔ لیکن میں قربان جاؤں اپنے رب کی ذات پر کہ اس نے جب اس امت پر روزے فرض فرمائے تو بہت ہی خوبصورت انداز کو اپنایا۔ چنانچہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کو دوائی پلانا چاہتی ہے، تو اس دوائی پلانے کے لیے وہ کیا انداز اختیار کرتی ہے؟ پہلے وہ اپنے بچے کو بہلاتی ہے، اس کو راضی کرتی ہے، اپنے پاس بلاتی ہے، اور اس کے بعد وہ دوائی کے فضائل اس کو بتاتی ہے کہ یہ دوائی بچہ بہت اچھی ہے، اس کی وجہ سے تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اگرچہ اس دوائی کے پلانے میں اس ماں کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس بچے کا ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بچے کو اس کے فائدے کا معلوم علم نہیں ہوتا، تو وہ ماں اس کو فضائل سنا کر کے وہ دوائی پلاتی ہے، راضی کر لیتی ہے۔ پھر جب دوائی پی لیتا ہے تو پھر ماں اس کو اور زیادہ حوصلہ دیتی ہے، بچہ چھوٹی سی دوائی تھی، تھوڑی سی دوائی تھی، تم نے پی لی، اب ٹھیک ہو جاؤ گے، اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے بعد پانی پلا دیتی ہے تو بچہ بھول جاتا ہے کہ میں نے کوئی کڑوی دوائی پی ہے۔ تو اللہ کی طرف سے جب اپنے بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو پہلے
اللہ تعالیٰ نے بتایا یا ایھا الذین آمنو کہ تم ایمان والے ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہارا مرتبہ بہت بڑا ہے، تم پر ایک حکم آ رہا ہے، کتب علیکم الصیام، بتایا گیا کہ یہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں۔ پھر ایسے نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گئی ہر ایک امت پر روزوں کو فرض کیا گیا۔ جب کوئی مشقت تکلیف انسان پر پڑتی ہے تو اگر وہ اکیلا ہو تو اکیلے ہونے کی وجہ سے وہ ہلکی سی تکلیف بھی بہت بھاری پڑتی ہے، لیکن اگر چند مزید آدمی اس تکلیف میں آ جائیں تو پھر وہ تکلیف کچھ ہلکی محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مشقت صرف تم پر نہیں ہے بلکہ تم سے پہلی امتوں پر بھی یہ مشقت ڈالی گئی ہے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، پھر مزید یہ بتایا گیا کہ اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حوصلہ دیا اور فرمایا ایام معدودات، کہ یہ کوئی پورا سال نہیں ہے بلکہ یہ گنے چنے دن ہیں، یعنی کہ 12 مہینوں میں سے صرف ایک مہینہ ہے جس میں تم نے روزے رکھنے ہیں۔ تو یہ روزے رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز اپنایا ہے، اور اس امت کو اللہ رب العزت نے محبت اور شفقت کے ساتھ یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ روزہ رکھنا بہت عظیم عبادت ہے۔